نہیں منع تو کر نہیں سکا، لیکن دل میں سوچنے لگا یار میری زیادہ ہے، اتنی کم ہے، اور جلدی جلدی انہوں نے کھا لیا تو ایسا نہ ہو کہ تین کھا جائیں میری دو رہ جائیں۔ اب اس دماغ میں اس کی یہ پلان چلتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں۔ اچھا کھانے کا وقت آنے لگا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کھانا کھا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دونوں روٹیاں رکھی، اس نے کہا بھی نکال لے، تم بھی رکھو، دسترخوان مل جل کے کھا لیں۔ یہ سنت طریقہ، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، سب مل کے لے کر آتے تھے اپنے اپنے کھانے دسترخوان پہ رکھ کر، سب مل کے کھاتے تھے، برکت ہوتی۔ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، سب لے آئے، مریدین بھی آئے، دسترخوان پہ رکھا، ملا دیا، مکس کر دیا، لو جی کھانا شروع کر دیا۔ ان نے تھیلے میں سے چھانٹ کر دو روٹیاں نکالی، ادھر دو تھی نا عیسیٰ کے بعد، دو نکالی، دو روٹیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے تین ہے، یہ تو دو ہے۔ میں نے کب کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا، تو دو ہی روٹیاں۔ اب اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بحث تو کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اشارے دیتے ہیں، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ وہ تو اللہ کی جو سنت ہے، سنت الہیہ، اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ میرے بندوں، تم نے گناہ کرے، خطائیں کری ہیں، ساری زندگی تم نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھا ہے، اب ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آسان توبہ کر دو، توبہ کر دو، لو موقع دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں۔ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ جو دنیا میں پھنسے۔ روٹی کھا لی، چلتے رہے، سفر تھا، راستے میں پھر بھوک لگنے لگی۔ اب یہ جو دنیا دار تھا یہی کہنے لگا کہ بھوک لگ رہی ہے، اچھا بھوک لگ رہی ہے۔ سامنے ایک ہرن گزر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اشارہ کرا، ہرن آ گیا، ذبح کرا، گوشت کاٹا، پھر کے کھلا دیا، اور ساری ہڈیاں جمع کر کے کہا تم بیچ نہیں لا، ہرن زندہ ہو کے چلا گیا۔ یہ دنیا دار آدمی جو تھا دیکھ کے حیرت میں اڑ گیا، ہاں بیٹری بن گیا، ہرن زندہ بھی ہو گیا، لیکن کیسے ہو گیا؟ پہلے تھے تجھے اس خدا کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اس خدا کی قسم جس نے یہ ہرن بھیجا، ذبح ہوا، گوشت نکالا، بھونا، کھایا، ہمارا پیٹ بھرا، بتاؤ ایک روٹی کہاں گئی؟ پلٹ کے کہنے لگا مجھے بھی اسی خدا کی قسم جس نے یہ ہرن بھیجا، گوشت نکالا، بھونا، کھایا، پیٹ بھرا، زندہ ہو کے چلے، میرے پاس دو ہی روٹیاں میرے پاس۔ اچھا بھائی چلو، اب یہ نہیں کہہ رہے جھوٹ، ابھی موقع دے رہے، جھوٹ بول رہا ہے، بحث نہیں۔ آگے چلے تو دیکھا ایک شخص آنکھوں سے اندھا، نابینا، ٹھوکرے کھاتا ہوا آ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اپنا عصا اس کے اوپر پھیرتے ہیں، وہ آنکھوں والا ہو جاتا ہے، اور اس کو حیرت ہوتی ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ کیا، یہ اندھا آنکھ والا ہو گیا، دیکھنے لگا ایسا ہی کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا دیکھ تجھے اس خدا کی قسم جس نے اس اندھے کو آنکھیں ٹھوکروں سے بچایا، بتا وہ ایک روٹی کہاں ہے؟ یہ پلٹ کے کہنے لگا مجھے بھی اسی خدا کی قسم جس نے اس آنکھ والے، اس اندھے کو آنکھ والا کیا، ٹھوکروں سے بچایا، میرے پاس دو ہی روٹیاں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ ساری پاور لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا ہے نا، ساری اس کے اندر ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں بس میں بھی یہ کام کروں گا، بس رنگ چوکھا جم جائے۔ جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے نا، ہر اونچی ٹوپی والے کو، ہر چمکدار جبہ پبا پہننے والے کو یہی پہنچا ہوا ہے، دیکھا اس کی ہو 10 روپیز بوٹیاں ہیں، مالا موٹی موٹی پڑی، بہت پہنچے بھائی، یہی ہوگا، یہی ہے۔ تو میں نہیں معلوم کہ اونچی ٹوپی کس نے اوڑھ رکھی، تمہیں ٹوپی اڑانی ہے۔ تمہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے جو گدڑیوں میں لال کہا ہے بزرگوں نے، جو بوریے پہ بیٹھ کر تمہیں آسمانوں کی سیر کرا دیں، وہ اچھے نہیں لگتے تمہیں تو جو تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا کرنا، یہ بڑھیا ہو، یہ
آرام کے لیے بیٹھے لیٹے یہ ڈنڈا لے کر چمپت ہوئی فرار. ایک بستی ہے آگے جا کے پہنچ گیا اور وہاں بڑے فخر سے کہنے لگا آؤ اپنے مردوں کو زندہ کرا لو. اپنے مردوں کو ہاں سو گیا تھا میرے پاس تو بڑا قیمتی کیا بننا. ہاں لوگ جو اس بستی کے لوگ تھے اس میں اس کا جو بڑا سرگنا تھا جو وہاں کا سردار تھا اس بستی کا وہ برسوں سے بیمار پڑا جیسے مفلوج ہوتا نا ایک دم بالکل بس موت اور زندگی کی ہچکیاں چل رہی تھیں. بڑی محبت تھی بستی والوں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو مردے وردے تو زندہ نہیں کرانے ہمیں وہ ہمارا جو سردار ہے نا وہ بہت ٹائم سے بستر پر پڑا ہوا ہے ذرا اس کو اچھا چلو. یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد سیدھا ڈنڈا سر پر مارا وہ بیچارہ سردار لیا ہے وہی نہیں لے رہا ہے. فاتحہ پڑھو گی وہاں وہ تو اب بستی والے بہت محبت کرتے تھے بہت چاہتے تھے. یہ کیا کرا ابھی کم از کم ہمارا سردار آنکھوں کے سامنے زندہ تو تھا تو نہیں یہ کیا کرا تیری خیر میں ٹھہرو ٹھہرو ابھی کرتا ہوں اللہ وہ ڈنڈا گھمانے کھائیں اب وہ تو مر رہا ہوں. ہم نے کیا پاکھنڈی تیار ہو جاؤ بندہ لگاؤ پھانسی کا بندہ رکھاؤ مار دیا سے ہمارے سردار کو اسے سولی پہ لٹکائیں بندہ تیار اور اس کو لے کے چلے سولی پہ بندے پہ لٹکانے کے لیے جان کا بدلہ جان. یہ بندے کی طرف اس کو لے کر ہی چل رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ہو مچھلی پہلے پاکستان ہمارے سردار کو مار دیا اس لیے اس کو سولی پہ لٹکائیں. اچھا اس بھی نہ ملے اور اگر تمہارا سردار زندہ ہو جائے تو کیا کریں میں چھوڑ دیں ہماری کسی دشمن آگی تھوڑی ہے. اچھا چلو آؤ مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تم بے اذن اللہ کھڑا آیا ہوگا کھڑا ہو گیا بیماری بھی دور ہو گئی. معجزہ دیا تھا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. بے شک زندہ کرتے تھے کوڑی کو اچھا کرتے تھے گھر میں کیا رکھ کر آئے بتاتے تھے کیا کھا کر آئے بتاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے وہ زندہ ہو گیا انہوں نے اس کی جان بخش دی. جاؤ کہ ہم اس سے کوئی دشمن آگی تھوڑی ہے. انہیں خود اعلان کرا تھا یہاں کے کہ مردوں کو زندہ کرا لو. ہم نے یہ غلطی کری مر گیا ہم تو اس لیے دے رہے تھے سر ہماری میں لے جاؤ اسے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہ چلے اس سے دیکھ تجھے اس خدا کی قسم جس نے سردار کو زندہ کرا تیری جان بخشی ورنہ بندے کا لٹکا ہوا ہوتا تو بچ گیا اس مصیبت سے. بتا وہ ایک روٹی کہاں ہے وہ پلٹ کے اللہ نے اسی خدا کی قسم جس نے سردار کو زندہ کرا میری جان بخشی. میرے پاس دو روٹیاں میرے پاس دیکھ رہے ہیں کب پلٹیں گے دن اسی لیے کہہ رہے کیا ابھی وقت نہیں آیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل پلٹ جائے. اللہ کی ذکر کے لیے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم للہ اتنا دیکھنے کے بعد بھی نہیں پلٹ رہا. آج ہماری کیفیت ہے اتنی سب کچھ دیکھنے کے بعد وہی ہماری حرکتیں ہیں وہی جوئے کھانے وہی شراب کھانے وہی کوٹھے وہ عیاشیوں کے سامان وہی ہم سب لایانیوں میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ لو یہ سب ہماری غفلت کی وجہ سے ہے. یہ جو بھی ہے کسی پہ ڈالو نہیں. ارے وہ جو کافر ہیں وہ جو مشرک ہیں ان کے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے عذاب. ان کے لیے تو ہاں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہنا ماننے کا نہیں کر رہے تو وہی تو قانون توڑنے والے. اصل تو وہی قانون توڑ رہا ہے نا. انہوں نے تو مانی نہیں قانون. کافروں نے مشرکوں نے انہوں نے مانا کیا وہ تو نہیں مان رہے قرآن کو. ہم قرآن کو مان رہے ہیں تو قرآن قانون ہے اللہ کا مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. لیکن
قانون توڑنے والے ہو گئے نا، لاؤ 500 روپے تو بھی لگایا بس چلان تیار، قانون توڑا ہے کوئی سمجھ؟ ہاں کب آئے گا وہ؟ یہ بڑا نازک دور ہے، اس وقت ہم اپنی عادتوں کو بدل، یہ ہمیں قسم سے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار کر رہا ہے، کیونکہ قیامت قریب اللہ نہیں چاہتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کے بندے، اللہ نہیں چاہتا اس کے بندے مصیبتوں میں گرفتار، وہ چاہتا ہے نکل جانا۔ جب دل پکا ہو جاتا ہے نا تو پھر آخری دم تک اس کی طرح یہی کہتا رہتا ہے میرے پاس 2 روٹی، میرے پاس اچھا بھائی 2 روٹی ہوں، 3 موقع ہوگا، پہلے ہرن، پھر اندھا، پھر جان، اب 3 کے بعد تو پھر تیار ہو، اب تیار، اب نہیں بچو۔ تھوڑی ہی دور چلتے ہیں 5 سونے کی اینٹیں مل جاتی، کیا مل جاتی؟ سونے کی، مٹی کی نہیں، ہاں مٹی کی تو تمہیں مل جائیں گے، 5 کو لے جا کر پہنچا دیں گے، سونے کی اینٹیں، سونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ بھائی 2 روٹیاں میرے پاس، 3 وہ تیرے پاس، 2 اینٹیں میری اور 2 تیری، 2 اینٹیں تیری اور 2 یہ ایک اینٹ اس کی جس میں 5 کی روٹی کے بعد اب جب سونے کی اینٹ میں تو کہنے لگا مجھے اس خدا کی قسم جس نے یہ اینٹیں دی ہے نا سونے کی، وہ 1 روٹی میں نہیں کھائی، وہ 1 روٹی میں نہیں کھائی، بولوائی نہیں اس وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ تم کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت کے دن، خود انسان کے آگا اس کے گواہ بن جائیں گے۔ جو زبان ابھی تک کہہ رہی تھی نا کہ ایک کا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اب وہی زبان کیا کہہ رہی ہے، وہ ایک، ہاں تو سمجھ لو کہ کسی کی ماما خود انسان کبھی ہاتھ گواہی دے گا، کبھی پیر بولے گا، کبھی آنکھ بولے گی، کبھی کان بولے گا، بڑے بہت سارے ہیں، کبھی ایک چپ ہوگا تو دوسرا، قرآن کریم میں اللہ فرمایا تمہارے آزاد، ہاں اب عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہاں اینٹیں چاہیے تھی، ان کی ٹھوکروں میں سونا، یہ تو اصل اس کی وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کو عیسیٰ کا امتی کہنے کا اور حرکت ایسی کر رہا ہے، اصل اس کو ہوشیار کرنا تھا، نہیں ہوا ہوشیار، اب مصیبت میں جاؤ تو مصیبت میں مبتلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ 1 بھی تو نے کھائی تھی، لے تو یہ 3 بھی دے، اور یہ لے میری بھی 2 تیری، لے 5، چل اور تجھے مال سے پیار ہے نا، دنیا سے پیار ہے، لے چل 5۔ کربلا والوں سے سبق نہیں سیکھا، نبی کی آل سے، صحابہ کی جماعت سے سبق نہیں سیکھا، ارے مال کے انبار ہوتے امام حسین کے پاس، یزید قدموں میں بیٹھا ہوا ہوتا، اگر امام پاک اپنا ہاتھ دے دے، امام پاک یزید کی بیعت کر لیتے نا، ارے ہاتھ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہاتھ میں جو قلم ہوتی ہے نا، اس قلم کی طاقت کیا ہے، یہ ہمارے ذاکر میاں عرفان صاحب کو چیک دے دے، چیک
لو یہ 10,000 روپے کا چیک ہے، اور یہ ذاکر نے اس پہ سائن نہ کریں، کیا نہ کریں، اور کہتے ہیں یہ بتاؤ وہ چیک منظور ہو جائے؟ جب بغیر سائن کے جو ہاتھ سے ہوتے ہیں سائن، ان ہاتھ سے یہ سائنوں کا یہ عام ہے، یہ عالم ہے، تو ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ ہاتھ، اور وہ بھی ہاتھ امام حسین کا، ارے ساری ٹھوکر مار دی، یہ تو امام پاک ہے، امام پاک کی دل میں محبت آ گئی وہ ظالم یزید کے بیٹے کے دل کے اندر، وہ یزید کا بیٹا جو تھا اس نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں امام پاک کی محبت، امام پاک کی، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جو سچا وفادار غلام ہوتا ہے اس کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، وہ تو دنیا کو قربان کرتا ہے، اس کو تو بس یاد الہی میں مزہ آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پیارے پیارے بیٹے امام حسین کے امام زین العابدین، جن کا نام علی اوسط ہے، نام ہے علی، کیا نام ہے ان کا؟ علی اوسط، وہ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، سب علی ہے نا، مرتبہ کے اعتبار سے نام رکھے ہوئے، یہ علی اکبر ہے، یہ علی اوسط ہے، یہ علی اصغر ہے، امام زین العابدین، زین العابدین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ بہت عبادت کرتے تھے، کثرت سے عبادت نہیں لگے، آنسوؤں سے آنکھیں بھری لیتی تھی، آنسوؤں سے، جتنا روئے ہیں امام زین العابدین ہوئے زمین پر ایسا رونے والا کوئی نہیں۔ 5 کی تاریخ لکھی ہے، اور رخنی میں ہوئے زمین پر 5 رونے والے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے برابر کا کوئی رونے والا نہیں، 3 نبیوں میں سے، 2 اہل بیت میں سے، ایک حضرت آدم علیہ السلام جو جنت اور حوا کی جدائی، جنت کی جدائی کے اوپر رویا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام ایسے روتے تھے کہ دریا ہوتا۔ دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف کی جدائی رویا، بہت اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے حضرت سیدہ بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے اور حضرت فاطمہ زہرا کے وصال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت زار بازار رویا کرتے۔ حضرت آدم کا رونا بہت تھا، لیکن یعقوب کا رونا اس سے زیادہ تھا۔ آدم اور یعقوب کا رونا اکٹھا کیا جائے تو یوسف کا رونا زیادہ تھا، آدم اور یعقوب اور یوسف کا جمع کیا جائے تو حضرت فاطمہ کا اور زیادہ تھا، ان تینوں سے زیادہ۔ حضرت فاطمہ، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا اگر جمع کیا جائے تو اس میں امام زین العابدین کا رونا سب سے زیادہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد میدان کربلا میں شہید ہونے والے شہداء اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر امام زین العابدین، اور کربلا سے لے کر کوفے تک کا جانا وہ حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت شہربانو،
ان کے ساتھ جو یزیدیوں نے کیا بے حرمتی، وہ سب آنکھوں کے سامنے نبی کے گھرانے والوں کی، اور کوفہ سے لے کے یزید کے دربار شام تک سارے راستے کا وہ منظر، اور یزید کے دربار کے اندر امام زین العابدین کا پیش ہونا، سوال جواب سارے ناظر، اور پھر ان کے شام سے واپس مدینہ منورہ میں پہنچنا، کیا درد لے کر پہنچے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر امام زین العابدین۔ امام پاک نے فرمایا تھا نا کہ آنکھوں نے کا حال زین العابدین نانا جان کو سنا دینا تھا، حالانکہ خود سرکار تو موجود تھے، خود دیکھ رہے تھے، حضرت فاطمہ موجود تھی، سب دیکھ رہے، لیکن امام زین العابدین اس قدر غمگین اور اس قدر صدمے کے اندر ڈوبے رہتے تھے کربلا کا وہ منظر دیکھنے کے بعد۔ کربلا کے بعد سے مثال تک کسی نے حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں کو خشک نہیں دیکھا، اس قدر رویا، اور رویا ہی نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ایسی عبادت کہ ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، روزانہ 1000 نفل، ساری رات عبادت میں اتنے کھو جاتے تھے یاد الہی کے اندر۔ ایک مرتبہ نفلی جو نماز کی جو عادت کی 1000 نفل پڑھا کرتے تھے نا، نیت باندھے گئے کسی طریقے سے آپ کی وہاں آگ لگ جاتی ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہو جاتی ہے، بیچ میں کھڑے نماز پڑھو، بستی کے لوگ نکل آتے ہیں، آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، لیکن آپ کو خبر پڑتی کہ آگ لگ گئی، دھم مچ گئی، بجھ گئی۔ کوئی جانتے کہ آگ لگے تو خاموشی ہوتی ہے وہاں یا شور ہوتا ہے؟ ہٹو بچو ہو رہی ہوتی ہے، لاؤ مٹی لاؤ، لاؤ پانی لاؤ، لاؤ لاؤ، یہ بجھاؤ کر یہ کرو، لیکن آپ کی ذرا بال برابر ہی فرق نہیں آیا عبادت کا، بال برابر ہی فارغ ہوئے تو بھیڑ دیکھی، روز منظر ہوتا تھا اس سے اختلاف دیکھا، روز سناٹا ہوتا تھا، آج بھیڑ لگی ہوئی ہے، کتنا ہجوم کھڑا ہے، لوگوں کیا بات ہے، آپ کو نہیں پتا، آگ لگ گئی تھی چاروں طرف، دیکھیے سب جلا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، ہم سب آگ بجھانے آئے تھے، ہم سب آگ بجھانے آئے، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، اے لوگوں میں تو اتنا جانتا ہوں، تم دنیا کی آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا، میں نانا جان کی امت کی نیت اور فکر میں لگا، صرف آنسو بہانا نہیں، عبادت کی ساری چیزیں انہوں نے دنیا کو نہیں، دنیا کو ٹھوکنے، ان کے چہرے، ان کے لباس، اگر ان کی نالین کوئی عاشقوں میں لے جا کر کہہ دے نا کہ یہ امام زین العابدین کی نالین ہے، وہ شاہ نعمانی قیمت نہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر خسرو جب اپنے پیر کی جوتیاں دیتے ہیں، سارا مال دے کر پیر کی جوتیاں خرید لیتے ہیں، تو جب نظام الدین اولیاء کی جوتیوں کا یہ عالم ہے تو زین العابدین کی جوتیوں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی جوتیوں کا کیا عالم ہوگا؟ آج ان کے بال کی زیارت کرتے ہیں ہم، ان کے بالوں کی قیمت کیا ہو، ان کے لباس کی قیمت کیا ہو، سمجھ رہے ہو؟ دولت ان کی ٹھوکروں کے اندر،
کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی رضا کا ہونا. یہ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے نا، بولتا ہے میں ایمان والا ہوں، لیکن کام مکاری کے کرتا ہے. وہ جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی دغا بازی، وہی فریب ہے. بعض تو اتنے لیڈر ہیں نا کہ ارے حضرت تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا، بزنس میں تو سب چلتا ہے. ارے بھائی جھوٹ بول کے مت، ارے حضرت آپ کو کیا معلوم، نہیں بولیں گے تو بھاگ لے گا. تھوڑا بہت تو چلتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے تھوڑا بہت تو چلتا ہے؟ ذرا دکھا دو، کہیں دکھاؤ. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خرابی ہے، گناہ غلطی. آدم نے کوئی بہت بڑی چیز، بہت بڑی نافرمانی یا بہت بڑی چیز، بہت بڑا گناہ نہیں کرا تھا. کیا کھایا تھا انہوں نے؟ حلال ہے کیا حرام ہے؟ بولو. ارے گیہوں حلال ہے نا، اور وہ بھی جنت کا گیہوں. سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو، جنت کا گیہوں، دانا کہاں کا کھا رہا ہے؟ اور جنت میں تو ساری چیزیں پاک. اللہ ایک ذرا سا دانا کھانے پر یہ مصیبت ہو گئی، پریشانی ہو گئی کہ جنت چھوڑنی پڑے. جنت حلال کھایا تھا، جب کہ حلال. غور کر لو اس بات میں، کہاں کا کھایا؟ جنت میں پاک دانے ہیں کہ ناپاک؟ ناپاک تو جائے گا ہی نہیں جنت میں. گندا داغیلا تو وہ جائے گا ہی نہیں جنت میں. یہ جائے گا؟ کیا کام اس کا؟ بدبودار کا خوشبو والی جگہ پہ کیا کام؟ خوشبودار جگہ پہ تو خوشبو والے ہی جائیں گے. ہاں، بدبودار تو محروم رہے گا، بدبودار تو محروم رہے گا. پاک کھانا کھایا تھا انہوں نے. کیسا کھایا تھا؟ پاک. تو وہی سنا ہے نا جنت میں کیا؟ فلا تقربا هذه الشجرة. پاک دانا کھایا تھا. کبھی غور کرا کرو بات باتوں، کیا کھایا تھا؟ پاک کھایا. اب یہاں پہ غور یہ کرنا ہے، چاہے پاک ہو یا نہ پاک ہو، اللہ نے جس کو منع کر دیا ہمیں اسے چھوڑنا ہے. اللہ نے منع کر دیا نا. اب آپ کو کتنا خوبصورت لگے، وہ کتنا اچھا لگے، کتنا نفع ہو اس کے اندر، کتنا فائدہ ہو، اللہ نے جس کام سے منع کیا وہ چھوڑ دو. لیکن ایک روٹی پہ بھی دیا، کہنے لگے تھوڑی تھی میرے پاس. کیا تھی؟ اور جب دنیا آئی سامنے چمکتی سونا آیا، نیچے دیکھی، کہنے لگے وہ میں نہیں آئی. اچھا اچھا تم نہیں آئی تھی، یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے ہم تم سے. ہاں، اللہ یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا، میں تم سے یہی تو کہلوانا چاہتا تھا. اچھا تم نے کہا لو یہ تمہاری اور یہ میری بھی دو، تم نے پانچوں کی پانچوں تم لے جاؤ. بخیل، نافرمان، لے دنیا کا طلبگار، دنیا کی چاہت رکھنے والے، لے پانچوں کو لے. اب دیکھتے اس کا انجام. بڑا خوش، پانچوں کے لیے بہت خوش. 5 سونے کی اینٹیں لے کے چلا، تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ زمین پھٹ گئی، اور یہ 5 سونے کی اینٹوں زمین میں پھنستا چلا گیا. نہ جان رہی نہ مال رہا. نا میاں جان ہے تو جہان ہے نا. جب زمین میں دھستا چلا گیا تو خود بھی ہلاک ہو اور مال بھی برباد ہو. اس ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے کہ اپنے آپ کو فرائض کے علاوہ، 5 وقت نماز کے علاوہ ذکر الہی میں لگا لو. یہ وقت ہے، اس سے زیادہ اور کون سا وقت آئے گا ہمارے دلوں کو جو بدل ڈالے. اس وقت مصیبتوں نے چاروں طرف سے دروازے کھول رکھے. علام ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان نفس. اور ایمان والوں سے اللہ خاص طور سے کہہ رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اپنی رضا کے اور رحمت کے دروازے کھولے، جنت سے گزارش بنے۔ اپنے دلوں کو دماغ کو لے کر چلو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک، اللہ کے نام کا ضرور نصیب کر کے انشاءاللہ سلام دعا۔ آج شہیدان کربلا کی چہلم کی فاتحہ، یہ تو دن کے بعد چہلم 20 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ پھٹی آ گیا اس لیے آج ہی ہم ادھر انشاءاللہ سے اللہ ہم سب کی مصیبت کو دور فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان